بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ عید مبارک جی جہاں جہاں پہ خیر منائی مبارک گئی جی۔ ہے سب سے عالم پہلے تو اسلام جو ہے تمام جو ہے مسلمان جو ہے جنہوں نے آج پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بیرون ملک جنہوں نے بھی آج عید منائی ہے ان کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور بہرحال ایک یہ بڑا ڈائلما ہے، ابھی انگلینڈ میں میری بات ہو رہی تھی بچوں سے، تو وہ بچے آج عید منا رہے ہیں آدھے، اور کچھ آدھے فیملی کے ممبر جو ہیں وہ کل عید منائیں گے۔ مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کم از کم چلیں وہ چھوٹی عید کا تو رورا ہوتا ہے، وہ جو رمضان کے بعد آتی ہے، اس عید میں تو طے شدہ ہوتا ہے پہ یہ آج اس دن حج ہوا ہے اور اس دن جو ہے عید ہوگی۔ اور وہ آپ دیکھ لیں، وہ اب میرے صاحب میں جو ہے وہ اب دیکھیں اس میں کیسے پاکستان کے ساتھ منا رہے ہیں، آدھے سعودی عرب کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ویسے تو جو فقہا اور سارے جو شرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جدھر رہ رہے ہیں وہاں پہ جو ریاست اور جو بھی انتظام ہے جو وہ اناؤنس کرتا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور یہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ آتا ہے کہ جی یہ ایک دن ہو یا 2 دن ہو، لیکن اس کی سائنٹیفک وجوہات موجود ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو اسلامی دن ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے، تاریخ اس وقت شروع ہوتی ہے جب چاند نکلتا ہے، جی ہاں، اور وہ مغرب کے قریب جو ہے وہ ظہور میں آتا ہے۔ اور جو ہے شمسی کیلنڈر جو ہے جس کو ہم عیسوی کیلنڈر بھی بولتے ہیں، وہ رات 12 بجے اس کی تاریخ چینج ہوتی ہے۔ تو دنیا میں اتنے فاصلے موجود ہیں جہاں پہ آپس میں 12 گھنٹوں کا فرق ہے، اور سائنس بھی اس کو اپروو کرتی ہے۔ آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ واقعی اگر برطانیہ کا ٹائم زون جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے مل رہا ہے اور وہاں پہ ان کا چاند کا فرق نہیں اتنا پڑتا، تو پھر وہاں انہیں سعودیہ کے ساتھ منانی چاہیے۔ ہاں، ایشو کون سا ہوتا ہے جب پاکستان میں ایک ہی ملک میں جہاں پہ سورج کی پیدائش اور سائنٹیفکلی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگلے روز سامنے آتی ہیں، اور اس کو دیکھ کے یا وہ اگر عید منائی جاتی ہے، اگر یہاں پہ 2 دن ہوتی ہے تو یہ المیہ ہے۔ یہ المیہ نہیں تو انگلینڈ میں بھی تو 2 دن ہو رہی ہے نا، تو اس کی وجہ وہی ہے نا، وہ یا سعودی عرب کے ساتھ منا لیں یا پاکستان کے ساتھ منا لیں۔ اور آج تو مطلب آج سے نہیں ہے، مطلب ابھی تو اس بات کو بھی مدت ہو گئی ہے پہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے پہ اگلے آپ 1000 سال تک کا بھی بتا سکتے ہیں پہ چاند اس ٹائم پہ نکلے گا، اس ٹائم پہ وہ غروب ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، مگر بس یہ ہمارے جو یہ ایشو پاکستان سے نکل کے مطلب یورپ میں بھی ادھر بیرون تارکین وطن جو ہے ان کے یہاں بھی پہنچ گیا ہے۔ اور وہ وہاں پہ پھر ساتھ یہاں وہاں پہ یہ بھی سہولت دیکھتے ہیں جو وہاں پہ ہیں پہ ہمیں جو ہے ہماری چھٹی آج کس دن ہے، ویکینڈ کس دن ہے، وہ اس حساب سے بھی یہ بھی ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے، جس کو اللہ میاں نے استطاعت دی ہے وہ قبول فرمائے، اور جو نہیں دے سکے اللہ میاں ان کو بھی اتنا صاحب حیثیت کرے کہ وہ بھی جو ہے آئندہ برس جو ہے وہ اپنی قربانی کر سکیں، اور قربانی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے سارا گوشت گھر نہ رکھ لیجئے گا، اسے تقسیم کیجیے گا، اور تقسیم کرتے وقت ترجیح ان لوگوں کو دیجیے گا جن کو سارا سال جو ہے جو اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں دیکھنے میں ہوتا ہے کہ اچھا گوشت جو ہے نا وہ اپنے لیے رکھ لیا جاتا ہے، حیران کر لو جی، روسٹ کراویں گے جناب، ہے چانپا بناویں گے جی، یہ فلانا کریں گے، تو ہڈیاں جو ہے نا وہ غریب وہ بانٹ دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا قربانی کے بنیادی فلسفے کے جو ہے نا برخلاف ہے۔ تو بہرحال یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی اور گفتگو جاری رہے گی، اور باقی خان صاحب اپنا میرا خیال ہے ہم لوگوں کو یہ بھی آگاہ کر دیں پہ ہم نیکسٹ جو ہے کپل آف ڈیز جو ہے 2-3 دن جو ہے 2-3 دن جو ہے انلیس کہ اگر کوئی بہت بڑی کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی تو شاید ہم کسی طریقے سے اکٹھے ہو جائیں اور کوئی اس کے اوپر وی لاگ کر لیں، ادروائز کوئی میرا خیال چھٹی کے دنوں میں کوئی ایسی اگر کل آپ کا دل کرے تو آپ ہماری طرف آئیے گا تو وہاں پہ بیٹھ کے کر لیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے، مطلب اگر ہم نے کرنا ہوا تو کوئی یہی ہے یہاں سے دکان اٹھا کے پھر میں دیکھ لیں گے، پلان کر لیں گے، اگر کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تو کر لیں گے، تو ادروائز ہم نے چھٹی کرنی ہے۔ تو آج ہمارا جو ہے یہ عید سے پہلے جو ہے ہمارا سمجھیں بس آج لاسٹ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ 2 دن بعد حاضر ہوں گے۔ اور میں اپنی ریکویسٹ بھی آپ لوگوں سے کر لوں، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو جی خان صاحب آج اپنا خبریں تو اب خیر چھٹیاں آ گئی ہیں اور کوئی اتنی وہ گرما گرم نہیں ہے، مگر وہ کوئی سیاسی جو ہے کوئی ہلچل چلتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ،
وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کو کیا کہیں گے کھرک ہوتی ہے نہیں یار ویلاگ جو ہے نا وہ ویلاگ وہ جو ویلاگ روز انہوں نے آج کل کرنا شروع کیا ہوا ہے اور لوگوں کے دماغ میں جو ہے جھوٹ، پہلے تو ان کے ساتھ میڈیا بھی شامل ہوتا تھا نا، جب سارا میڈیا ان کے کنٹرول تھا تو وہ پورا ایک زہر اور جھوٹ جو ہے لوگوں کے دماغوں میں جو ہے ڈالا گیا. تو ابھی جو ہے ابھی وہ میڈیا پہ تو ان پہ پابندی ہے، تو آج کل وہ اپنا ڈیلی یوٹیوب کے اوپر ویلاگ ایک کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ناغا بھی ڈال لیتے ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جھوٹ، اتنا جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگوں کو، صرف جو ہے نا وہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹ ڈال رہے ہیں. تو اس کی جو ہے وہ اب اس میں اب دیکھیں نا، کل رات کو بھی انہوں نے ایک اپنا ویلاگ کیا ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے کافی جو ہے باتیں تو بہت ساری کی ہیں، مگر وہ مجھے نظر آیا وہ تو ابھی تک آنکھیں دکھا رہے ہیں فوج کو ابھی بھی. ہاں ابھی بھی. کل تو باقاعدہ جو ہے آنکھوں میں کل کالی اینکیں بھی دکھائی تھی، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے نا وہ آرمی چیف کو ایڈریس کر رہے تھے، اور آرمی چیف کو کہہ رہے تھے جی پہ یہ جو ہے یہ ہم لوگوں نے سازش نہیں کی، یہ آپ لوگوں نے سازش کی ہے، یہ ساری یہ جو کچھ ہوا ہے مئی 9 کو، یہ سارا کچھ جو ہے فوج نے کروایا ہے. اب یہ کیسی آنکھوں میں جو ہے دھول جھونکنے والی بات ہے، وہ اس کو کیسے ٹوسٹ دے رہے ہیں جی پہ یہ سارا کچھ جو 9 مئی کا ڈرامہ تھا یہ ایجنسیوں نے رچایا ہے. ایجنسیاں جو ہیں وہ انہوں نے اس کو وہ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے لاہور والی یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ جو ہے وہ اس پلان کا حصہ تھیں پہ وہ جلاؤ گھراؤ کرانے کے لیے لوگوں کو لے کے جا رہی تھی، یا وہ جو ہیں وہ دوسرے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، وہ جو جن کا بیٹا بھی پکڑا گیا ہے، وہ جو لاہور سے ایک لیڈر ہے محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں. مطلب یہ سارے لوگ جو تھے، یہ اس کا مطلب ہے، اور جو وہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ایجنسیوں کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کام کر رہے تھے. مطلب اب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے ایجنسیوں نے کروایا ہے. اچھا اپنا میاں صاحب یہ ظاہر ہے کہ وہی ساری ریپیٹڈ باتیں تھیں، لیکن وہ اپنے فالوورز کو، اپنے ووٹرز کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ جو ہے نا وہ حقائق سے برعکس جو ہے نا وہ چیزیں بیان کرتے ہیں. کئی دفعہ تو میرا خیال عموماً ظاہر ہے کہ پھر وہ کریڈیبلٹی کی ہوتی ہے نا بات. آپ ایک دفعہ غلط بات کر لیں گے، 2 دفعہ کر لیں گے اور چیزیں غلط ثابت ہو جائیں تو پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیشہ دیکھیں نا. سب سے پہلی بات جو آج بھی وہ جو ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ جی میری حکومت جو ہے نا وہ ختم کی گئی. بھائی آپ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں. پھر ایسا کوئی بھی ووٹ جو ہے آپ پر عدم اعتماد کا گنتی میں شامل نہیں ہوا یا وہ نہیں ڈالا گیا کہ جو آپ کی پارٹی کا ہو. آپ کے اتحادی آپ کے رویوں کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کے کہنے پہ چھوڑ دیا تو آپ خود ہی مانتے ہو یار کہ فوج کے کہنے پہ ہی وہ آئے تھے، فوج کو ہی میں کہا کرتا تھا کہ مجھے ووٹ ڈلواؤ. تو جب آپ خود ہی جو رابطے نہیں رکھتے تھے، اگلوں نے آپ کو جتوا دیا، آپ کو حکومت دلوا دی، آپ کو اتحادی بھی بنا دیے، تو بھائی اس کے بعد ان سب کو ساتھ لے کے چلنا کس کا کام تھا؟ وہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن جب ان کے ہاتھ سے چیزیں ہی نکل گئیں اور مطلب نہ آپ کوئی ڈیلیور کر سکیں اور آپ کے اتحادی آپ کو ساتھ چھوڑنا شروع ہو جائیں اور آپ کو ریزرویشن بتاتے رہیں، فوج کو جا کے بتاتے رہیں، تو پھر اگلے پیچھے ہو گئے اور اتحادی بھی پیچھے ہو گئے اور آپ کی حکومت چلی گئی. اچھا دیکھیں یہ ایک سیاسی عمل تھا نا، جمہوری عمل تھا، لیکن بار بار آپ ایک ہی بات 1.5 سال سے دہرائی جا رہے ہیں کہ جناب سازش، اور اس میں آپ اتنے. اچھا یہ آج بھی اسی غلط بیانی پہ پھر وہ دوسری غلط بیانی جو وہ کرتے ہیں کہ جی میرے قتل کی سازش کی گئی. تو بھئی اگر آپ کے قتل کی سازش کی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ان کے ثبوت ہیں، تو بھئی آپ ثبوت جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ یار کوئی فورم نہیں بھرنا جس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، تو بھائی آپ یہ باتیں جو قوم کو بتاتے ہو یا اپنے فالوورز کو، یہ ایویڈنس کے ساتھ دکھائیں، ایویڈنس کے ساتھ دکھا دیں. ویسے تو بڑی جلسوں میں وہ ملٹی میڈیا وہ لگائی ہوتی ہیں، وہ کیا ان کو کہتے ہیں اسکرینیں، اور اس پہ بڑی بڑی چیزیں دکھاتے ہوتے تھے. جب انہیں وہ ایک انویسٹیگیشن میں شامل ہوئے ہیں جو تحریری ان سے پوچھا گیا تھا، وہ جو GIT پوچھا گیا تھا، تو اس میں ان کا کیا موقف تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आपके कत्ल की साजिश की गई थी, तो आपके पास क्या एविडेंस है? तो क्या कहा था मसूफ ने? उन्होंने कहा जी मुझे तो किसी ने बताया था और मुझे वो याद भी नहीं है कि जिसने मुझे बताया था। तो यार देखो ना ये, मगर मैं तो हैरान होता हूँ पे ये फॉलोअर्स जो हैं उसके बड़े आराम से, वैसे मुझे लग रहा है पे फॉलोअर्स भी कम हो रहे हैं। हाँ जी हाँ, क्योंकि उसकी वो जो यूट्यूब पे जो उनकी जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी कम होती जा रही है। वो कहाँ लाखों में होती थी, अब जो है वो मेरा ख्याल है 1 लाख के पास पहुँच गई है, 1 लाख 1.5 लाख। बीच में से वो भी सारे निकल गए हैं ना, वो जो बनाए हुए थे अकाउंट्स, और ये जो हुकूमतों की बुनियाद पर जो 400 बंदा KP में रखा हुआ था, मरकज़ में रखा हुआ था, पंजाब में रखा हुआ था, अब वो पेड जो है ट्रोल्स वो भी मौजूद नहीं है। हाँ। अच्छा, फिर वो जो JIT है, JIT का हवाला देते हैं जी, वो JIT बनाई और उन्होंने बाकायदा निशानदेही की पे मेरे ऊपर 3 तरफ से अटैक हुआ। टोटल 100% झूठ, 100% झूठ है, ना कहीं से कोई खोल मिले। ठीक है, एक ही बंदे ने फायरिंग की थी, एक ही बंदे की गोलियां थी, उसका इंडिविजुअल एक्ट था, मगर लोगों को गमराह करी जा रहे हैं। और 3 तरफ से फायरिंग हुई जी, 3 तरफ से। वो जो JIT बनाई, इन्होंने खुद एक JIT बनाई, उसमें वो जो एक वो करप्ट सा जो एक वो था अपना CCPO डोगर, वो जो बाद में सुप्रीम कोर्ट और आगे क्या क्या केस चलता रहा, वो डोगर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई। वो फाइंडिंग, वो डोगर साहब डेली इसको मिलने जाते थे, उसका भी सारा रिकॉर्ड है। डेली जब भी मीटिंग होती थी JIT की, उससे पहले वो इमरान खान को जमान पार्क में मिलने जाते थे डोगर साहब, और वो जो डोगर साहब को खान साहब फरमा देते थे पे ऐसा कर लो, वो वैसा लिख देते थे पे 3 तरफ से फायरिंग हुई। जब वो रिपोर्ट ला के जो है वो उस JIT के सामने रखी गई, उन डोगर साहब ने ला के रखी, वो JIT वालों ने साफ रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने साइन करने से। उन्होंने कहा जी हम इसको कैसे साइन कर सकते हैं, इसको हम कैसे साबित करेंगे, ना कोई इसका एविडेंस है, कोई किसी किस्म का, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। या तो चले 3 जगह से फायरिंग हुई, 3 जगह से कोई गवाह तो होने चाहिए थे ना, उसमें कोई एविडेंस है ना है, बस लगे हुए हैं जी पे मेरे पे अपना जो है वो 3 जगह से अटैक हुआ। फिर ये हाई कोर्ट वाला एक ड्रामा बनाया हुआ है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे ना, तो उन्होंने तो कहा था कि भाई अपना अफसर दे दियो SHO कर लो, FIR भी खा लो, फिर अपना जिसे एतबार है। फिर अपना जो है वो बड़ा अपना ढंढोरा पीटते हैं जी पे। मैं जब हुकूमत में था और कोरोना को हमने जैसे फेस किया, दुनिया में कोई ममालिक भी ऐसे फेस नहीं कर सके, और हमने अपनी इकॉनमी माइशत हाँ, वो अपनी इकॉनमी को हमने संभाला और ये किया और वो किया। वो क्या कैसे संभाला इन्होंने, कौन सा संभाला जी इन्होंने? क्या संभालना था? देखे ना, आपके ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज थे वो सब ममालिक ने, बड़े डोनर्स ने जो है वो आपको वो छूट दे दी और रीअरेंज कर दिए कि 2 साल बाद दे देना, 4 साल जितने हमने कर्जे वापस देने थे सारे रीशेड्यूल हो गए। तो वो उस वक्त मीशत पर जो है बोझ नहीं वो था। पैसे जो है आपके वो सेव हो गए, जो आपके पास थे वो सेव हो गए, आपने किस्तें नहीं देनी थी तो वो बच गए, और वो अब ज़ाहिर है कि वो बोझ आ रहा है। लेकिन यार ऐसे सोहेल साहब, मैं बड़ा ये सोच रहा हूँ कि क्या यार अजीब किस्सा है कि क्रिकेटर जो है हमारे सबसे, वैसे तो कौमी खेल जो है वो हॉकी था, लेकिन बाद में ज़ाहिर है कि क्रिकेट उस पर हावी हो गया। तो क्रिकेटर, और जो सबसे बड़ा क्रिकेटर हमारा इमरान खान, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, या इसमें भी कोई है शक? नहीं है शक है, बिल्कुल शक है, 100% शक है जी। नहीं ऐसे नहीं किया जा सकता। देखो बहरहाल क्रिकेट था एक जमाने में था ना जी, उसके बाद तो कितने, उसके बाद कितने आए, मैं यही कह रहा हूँ ना, था ना, इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना। और बड़ा क्रिकेटर था, बड़ा प्लेयर था। मैं और आप क्या हैसियत रखते हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर और जो है वो सारे एसोसिएशन, बड़ा क्रिकेटर और बड़ा प्ले बॉय। अच्छा, मैं क्रिकेटर की बात कर रहा था कि इस वक्त क्रिकेट और क्रिकेटर दोनों जो हैं वो अदालतों में ख्वार हो रहे हैं। जी अदालतों में बिल्कुल, क्रिकेटर्स का तो हमने जिक्र कर लिया। अब ये जो क्रिकेट की जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, वो भी अब अदालतों में तरीक़े पढ़ रही हैं। और इनके दौर में यही कहा जा रहा था ना कि यार क्रिकेटर आया तो क्रिकेट पता नहीं कहाँ चली जाएगी, लेकिन इन्होंने तमाम स्ट्रक्चर का जो है ना वो बट्टा ही बैठा दिया। पाकिस्तान में देखिए हमारा मॉडल जो है ना, सारा हमारा UK वाला मॉडल चलता है। क्लब क्रिकेट है, फिर अपना हमारे आ जाती है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, वहाँ से क्लब क्रिकेट आती है, काउंटी क्रिकेट आती है, इस तरीके से आगे फिर वो जाते हैं। हमारी जो मेन ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट होती थी वो माशाल्लाह कप्तान साहब ने ख़त्म कर दी। जी हाँ, और इनके दौर में 3.5 साल लोकल कोई एसोसिएशन जो है वो क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं करा सकी, और क्लब का जो प्लेयर है ना वो बेचारा टूर्नामेंट नहीं खेल सकता। चलो वो तो फिर क्लब का प्लेयर
جو پروفیشنل پلیئر تھے جو مختلف ادارہ جاتی ٹیمیں تھیں وہ بھی ختم کر دی گئیں. خیر جی چلیں یہ سارا کچھ جو ہونا تھا. ابھی جو کچھ مذاق جو لیٹسٹ جو ان کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے, جو مذاق بنا ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے آگے نجم سیٹھی صاحب کو عبوری مینجمنٹ پی سی بی چیئرمین لگا دیا. اور یہی تھا کہ شاید اسی کو لے کے آگے وہ تھا کہ پورا الیکشن پورے ملک میں کرانا تھا, کلبوں کے کرکٹ کے الیکشن. یہ 3.5 سال میں کلبوں کی سکروٹنی نہیں کر سکے اور ان کے الیکشن نہیں کرا سکے نا ایسوسیشن کے. اور اب ان لوگوں نے آ کے دوبارہ جو ہے وہ سارا کچھ ریوائیو کیا اور وہ سارے الیکشن جو ہیں اب ہونے تھے پی سی بی کے. تو اب وہاں پہ آ گئی جناب پولیٹیکل پارٹیز کی پسند ناپسند. اچھا جی اس میں بھی اپنا نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ وڈرا کر گئے کہ یار میں بیچ میں نہیں آتا. لیکن کیا نجم سیٹھی کے وڈرا کرنے سے جو پی سی بی کے دیگر عہدیدار تھے یا ایسوسیشن تھی وہ پابند ہیں ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ڈکٹیشن لینے کے؟ انہوں نے جناب ایک نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی نامزد کر دیے. تو وہ ساری ایسوسیشن جو ہے وہ چلی گئی عدالتوں میں. بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی اسٹے دے دیا, کے پی کے نے بھی دے دیا, پنجاب نے بھی دے دیا. 3 ہائی کورٹس میں اسٹے ہو گیا. وہ جو الیکشن جو ہے کل شاید ہونا تھا یا آج ہونا تھا, جو گزر گئی ہے اس کے بارے میں اسٹے دے دیا. اچھا اب جو لوگ کرکٹ سے دیوانگی کی حد تک, یہ جو آرگنائزرز ہوتے ہیں یہ دیوانے ہی ہوتے ہیں کہ نہ گھر کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی, بس یہ کرکٹ ہو رہی ہے فٹ بال ہو رہی ہے جس کا جو شوق ہے. اچھا اب یہ جو لوگ کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, یہ جو آپ نے بات کی انہوں نے باڈی خود ہی بنا لی. اس میں جو بورڈ آف گورنرز ہے نا اس میں اختیار جو اس کا پیٹرن ان چیف ہے وہ پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر جو ہے وہ 3 بندے جو ہے نا وہ گورننگ باڈی کے لیے نامینیٹ کر سکتا ہے, ایک چیئرمین اور اس کے ساتھ 2 ممبر اور نامینیٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا وائلیشن کی ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے اور لوگ بھی جو ہیں گورننگ باڈی میں ڈال دیے اور ان کے ذریعے وہ جو ہیں سارے اپنے من پسند جو یہ پیپلز پارٹی کے تھے نا وہ جو ہیں منسٹر جو ہیں اس کے اسپورٹس کے احسان مظاہری صاحب, انہوں نے انفلوئنس کر کے اور گورننگ بورڈ میں جو ہے نا وہ بندے بیچ میں ڈال کے جو کوالیفائی بھی نہیں کرتے. یہ اسی لیے جو ہے نا اسٹے ہر جگہ سے جو اسٹے جو مل گیا ہے نا اس کے اوپر وہ اسی وجہ سے مل گیا. اچھا اب یہ سمجھ رہے تھے احسان مظاہری صاحب اور یہ سارے لوگ کہ یہ شاید یہ جو اسٹے لینے گئے ہیں جو آرگنائزرز ہیں وہ شاید سیٹھی صاحب کے کہنے پہ گئے ہیں یا سیٹھی صاحب انہیں بھیج رہے ہیں. عام تاثر یہی بنایا جا رہا ہے. اچھا آج ایک خبر چلائی گئی کہ جناب پی سی بی کا جو ہے یہ عبوری دور تھا سیٹھی صاحب کا, اس کا آڈٹ کیا جائے گا اور کیا اخراجات ہوئے اور کیا کس مد میں ہوئے. بڑی اچھی بات ہے جی, یہ تو واقعی آڈٹ ہونی چاہیے, شفافیت ہونی چاہیے. لیکن جواب سے کیا ہے, جواب میں جو ہے وہ اپنا وہ تو کوئی نئی چیز ہی سامنے آ گئی ہے. شکیل شیخ صاحب جڑے وہ جو مطلب نجم سیٹھی کے وہ سمجھے رائٹ ہینڈ مین ہی ہے یار. آپ اسے رائٹ ہینڈ مین کہہ رہے ہیں. دیکھو نا جب نجم سیٹھی پی سی بی کا چیئرمین نہیں تھا, اگر شکیل شیخ سے ان کی گراؤنڈ واپس لے لی گئی تھی, اگر ان کے عہدے واپس لے لیے گئے تھے تو کیا وہ گھر بیٹھ گیا تھا یا کہیں اور نہیں. شکیل شیخ کی بہت اسٹرگل ہے. شکیل شیخ کی تو بہت اسٹرگل ہے. وہ جو اپنا عمران خان کے دور میں جو ہیں یہ کلبز جو ہیں یہ جو جن کو بین کر دیا گیا تھا ان کی ریوائیول, کلب کرکٹ کی ریوائیول, یہ چند دنوں میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ نجم سٹی کے دور میں کلبز کی ریوائیول ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے ریوائیو ہوا ہے جو کہ بالکل معطل کیا ہوا تھا. پی سی بی کی چیئرمین شپ ہوگی, نجم سیٹھی صاحب چیئرمین ہوں گے. اگر نون لیگ کی حکومت ہے, اگر نون لیگ انہیں چاہتی ہے تو ان کی دلچسپی اتنی ہے کہ اگر انہیں بنا دیا جائے تو وہ بن جائیں گے, نہیں بنائیں گے تو وہ پاگل نے روز دی صبح تو لے کے شام تک عدالتوں دے وچ اور ساری کپ. اچھا جی وہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا, اصل بات سارے سامنے, ان کے ٹویٹ کا لب لباب یہ ہے کہ جی احسان مظاہری صاحب گزشتہ 1.5 سال سے اسپورٹس منسٹر جو ہیں, جی ہاں اسپورٹس منسٹر, یہ انٹر پروونشل کمیٹی کے بھی اور اسپورٹس منسٹر بھی, یہ پی سی بی سے بھتہ وصول کرتے رہے اور انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل دی ہے. اور گزشتہ 1.5 سال کے دوران وہ 1,64,00,000 کا بھتہ جو ہے مختلف مدات میں وہ پی سی بی سے لیتے رہے ہیں, ڈیمانڈ کرتے رہے اور ان سے لیتے رہے. انہوں نے لیٹر جاری کیا ان کا کیا ہے. تو یہ پی سی بی جو ہے, پی سی بی بھی ویسے کیوں ان کے بلیک میلنگ میں آتی رہی, کیوں پیسے ان کو دیتی رہی؟ تے بھائی کروڑا ارباں کا معاملہ پھر وہ کرتے ہوں گے.
ہاں کرتے ہوں گے. انہوں نے تو ثبوت دے دیا بھائی, انہوں نے تو لیٹر دے دیا کہ جناب یہ اپنے جو ہے تسی آڈٹ کرنے لگے ہوئے تھے آڈٹ ہاں کر لو. جی, آپ کے دفتر کا جو سٹاف ہے, ہاں یہ دفتر کے سٹاف کے لیے عید کی گائے بگائے کہ جو اس کے علاقے میں سیلاب آ گیا تو پی سی بی سے انہوں نے پیسے لے لینے. اب پتہ نہیں کہاں گئے, کہاں نہیں گئے, کہاں تقسیم ہوئے, کیا نہیں ہوئے. بلکہ انہوں نے اس ڈیٹیل میں ابھی تازہ ڈیمانڈ بھی دی ہوئی تھی 50 لاکھ روپے کی, پھر کہ جی میرے اسٹاف نے بڑا کام کیا تو ان کو ہم نے ایکسٹرا تنخواہیں دینی ہے. اچھا تو وہ انہوں نے جو ہے سیٹھی صاحب نے جو ہے یا بورڈ نے اب کی مرتبہ نہ کر دی تھی کہ یار اسی مطلب کتنے ایڈجسٹ کریں گے یا کی کریں گے. تو بھائی جان سونے کی کان ہے تو یہ ساری کھیڈ ہے. تو ابھی اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں آگے اینڈ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو عدالتوں میں چلا گیا ہے, عدالتوں میں پتہ نہیں اب کتنا ٹائم لگے گا اس کو, یہ پھر کیا ہوگا اس کو. یہ اب تو میرا خیال ہے وہ الیکشن کمیشن بھی اناؤنس ہو گیا ہوا تھا, اور پتہ نہیں اب اس کا کیا پروسیجر ہوئے گا, کتنی دیر لگائیں گے کورٹس میں اس کا سیٹل ہوگا. بہرحال یہ کھیلوں کا جو ہے یہ تھانہ کچہری ہونا جو ہے نا, یہ تو اپنا مطلب اس میں تو ہماری اپنی جو ہے ہماری کمیونٹی کی, اسپورٹس کمیونٹی کی, اس میں تو اپنی بڑی بدنامی ہوتی ہے, اور سب سے اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ آپ کی اسپورٹس جو ہیں وہ اپنا سفر کرتی ہیں. تو بہرحال جی اپنا چیز کو ختم کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وزارتوں پہ, اور یہ جو نیچے وزارتوں کے نیچے یہ ڈویژن ہے نا جی, یہ جو بھی ماشاءاللہ تیز قسم کے وزیر ہیں تو وہ ہر جگہ سے اپنا ہر ڈویژن سے نا اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. کسی اس ڈویژن سے گاڑی منگوا لی, ادھر سے 4 ملازم منگوا لی, ادھر سے یہ کر لیے, تو اس وجہ سے اس حال پہ پہنچے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اجازت لیں جی, آج تک کے لیے اتنے کافی. اچھی گفتگو کرتے یار, صبح عید ہے. ہاں تو اچھی کی ہے. اچھا ہاں اچھی کی ہے, کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کی. اچھا میں ایک مشورہ دیا جی, عمران خان کے خلاف اینا نہ ہوئے آپ جس طرح نہیں ختم تو ہو گیا, مگر وہ اس کا ہم نے جواب نہیں دینا ہے جو روز آگے جھوٹ بولتے ہیں. نہیں تو جواب جو ہے لوگوں کو ہم نے بتانا نہیں ہے. اگر وہ آگے جو روز جھوٹ بولتے ہیں تو لوگوں کو سچ کون بتائے گا؟ ہم لوگ بھائی سچ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا یہ ڈیلی ہم یہاں پہ یہ جو دکان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم نے سچ بولنا ہوتا ہے. جو وہ بھلے جو ہے اگر نواز شریف جھوٹ بول رہا ہو, زرداری جھوٹ بول رہا ہو, عمران خان جھوٹ بول رہا ہو, یہ ہمارا کام ہے پہ ان کو ایکسپوز کریں جو جھوٹے ہیں. تو ابھی فی الحال تو سب سے جھوٹا جو ہے یہ کپتان ثابت ہو رہا ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ ایکسپوز بھی کرتے رہیں گے. تسی پاویں نہ کرنا, میں تو کرتا رہوں گا. تو بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. میری اور خان صاحب کی طرف سے جو ہے ایڈوانس عید مبارک ہو, اور انشاءاللہ جو ہے ہم جلدی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.